بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہمارا درس قرآن مجید میں آگ سے متعلق معجزہ اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیات نار کے ذکر کے ذریعے سے انسانوں کو جو چیلنج کیا گیا، تحدی اور للکار پیش کی گئی چیلنج کی شکل میں، اس پر گفتگو جاری تھی اور یہ ذکر کیا کہ ملحدین جو اللہ کی قدرت یا اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود دینے والی کوئی قادر مطلق مدبر ذات ہے جو اس کائنات کا انتظام و انصرام کر رہی ہے. تو اس ضمن میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی جو انکار کی بنیاد ہے وہ اسے دو پہلوؤں پر رکھتے ہیں. ایک عقلی تجزیہ، التحلیل العقلی کا راستہ، دوسرا تخلیق اصطناعی، یعنی مصنوعی طور پر جو چیزیں انسان بناتا ہے اپنے تجربات کے ذریعے سے کائنات میں موجود مادوں کا استعمال کر کے، اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہم نے ترتیب دیا. ایسے ہی کائنات کے اجزاء مرتب ہو گئے. پہلے جز کی تشریح کرتے ہوئے اس ضمن میں دو باتیں کہی تھی کہ عناصر کائنات، قدرت کے مظاہر جو ہیں وہ اچانک اکٹھا ہوئے، ترتیب پا گئے اور مختلف شکلوں میں الگ الگ وجود کی صورت اختیار کر لی. ہاں، دوسرا یہ کہ اس اچانک وجود پانے والا جو معاملہ ہوا، یہ کائنات کے موجودات اور عناصر کا فطری تقاضا تھا، لازمی تقاضا تھا، اس لیے ایسا ہوا. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نشو و نما جو اس کائنات میں نظر آ رہی ہے، توالد دکھائی دے رہا ہے، طاقت کا خزانہ نظر آتا ہے اور زندگی کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں، یہ سب اسی صدفہ اور حتمیہ، عربی زبان میں عفویہ اور حتمیہ، اچانک ہو جانا اور اس اچانک ہونے کا قدرتی مادوں کا لازمی تقاضا، یہ دونوں مل کر گویا ان کو وجود دیا. کہہ رہے ہیں اس ضمن میں ہم نے کچھ باتیں کہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ نباتات اور پودے میں جو سبز مایہ کا کردار ہے وہ علمی اعتبار سے شاید انسان کے لیے سوچنے سمجھنے کا ایک گہرا میدان دیتا ہے، جس میں انسان غور و فکر کرتا ہے کہ اس پیڑ پودے میں، جمادات، نباتات کے اندر ہم نے جو دیکھا، یہ قدرت کی کاریگری کا عجیب و غریب کرشمہ ہے. ہاں، کہ کس طریقے سے اس میں زندگی کے اجزاء اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر نشو و نما پا کر لوگوں کے لیے ضرورت کا سامان، غذا کا سامان اور مختلف استعمال کی چیزیں فراہم کرتے ہیں. اب یہ غور و فکر کی ایک بہت سائنسی اعتبار سے بھی گہرا میدان تھا، لیکن انہوں نے ضمناً کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بھی جتنی تحقیق تک سائنس اور علم پہنچ سکا ہے وہ اس کا قول فیصل یا آخری نتیجہ ہے. ابھی اس پر اور بھی ممکن ہے کہ انسان اور مزید تحقیقات کرے اور مزید آگے تک پہنچ سکے اور کچھ ایسی چیزیں بے نقاب ہو سکیں جو اب تک اس کے علم میں، تجربے میں نہیں آ سکی. اس ضمن میں آگے وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام، میں نے جو پہلے بات کہی ہے اس سے پہلے کے درس میں، اس کو دہرا رہا ہوں آگے کی بات سے جوڑنے کے لیے، کہ دنیا میں یہ ملحدین، چاہے وہ قدیم فلاسفہ ہوں یا جدید، فلسفہ اور منطق اور عقلیت کی بنیاد پر الہاد کا راستہ اختیار کرنے والے، قدیم ہوں یا جدید، جیسے مارکس یا اس کے ماننے والے متبعین، اور اسی طرح اینجلس، ہاں، جس نے اپنی کتاب جدلیت الطبیعیہ میں اس قسم کی بات کہی ہے. اور اسی طریقے سے ان کے بعد مادی فکر کے اعتبار سے اگرچہ کچھ الگ راستہ اختیار کیا دوسروں نے، لیکن منہجی، بنیادی منہج انہی لوگوں کا اختیار کیا، جیسے جیک منوت اپنی کتاب الصدفہ والحتمیہ، اسی طرح ایلن جیکب
اپنی کتاب منطقیت الکائن الحی، یہ اس کی کتاب کا نام ہے جو عربی میں ترجمہ ہے، زندہ کائنات کی منطقیت، عقلیت۔ چنانچہ آگے جو کہہ رہے ہیں، پچھلے درس سے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ بہت عجیب اور تعجب خیز بات ہے کہ یہ جو حق کے مخالف میں جدال کرنے والے فلاسفہ ہیں، یہ جدلیین، یہ چیزوں کے مصنوعات، کائنات میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں، ان مصنوعات کے استحکام اور مضبوط بنائے جانے کو بنیاد بناتے ہیں سانے کے انکار پر۔ بالکل عقل کے الٹ بات کہ یہاں ہم کو ہر جگہ استحکام، اتقان، مضبوطی، مہارت نظر آتی ہے ہر چیز میں۔ اس مہارت کے ساتھ چیزوں کی بناوٹ کو یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کی غایت کو ثابت کر کے اسے بنیاد بناتے ہیں وجود کی غایت کا انکار کرنے پر۔ چنانچہ اس بنیاد پر عجیب و غریب قسم کی ان کی یہ منطق ہے، وہ انتہائی شدید قسم کے تضاد اور تناقض میں پڑ گئے، جیسا کہ ہم ایلن جیکب کی کتاب میں پاتے ہیں۔ یعنی ان کی باتیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ مقدمہ جو پیش کیا، نتیجہ بالکل اس کے برعکس، جس مقدمے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے اس کے خلاف نتیجہ نکالا۔ نتیجہ جو ہے مقدمے سے ٹکرا رہا ہے، مقدمہ نتیجے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایلن جیکب نے اپنی کتاب میں کہا کہ زندہ کائنات یہ در حقیقت اس بات کو بتاتی ہے کہ یہاں ہر چیز بڑی مضبوطی کے ساتھ نافذ ہے، لیکن یہاں کوئی ایسی عقل موجود نہیں ہے جو اس کائنات کی اس مضبوطی سے چلنے والے نظام کی کوئی تدبیر کر رہی ہو، بلکہ یہ بذات خود جو ہے اپنے ہدف کو پورا کرنے کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ ایلن جیکب کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ ولیکن ذالک الہدف لیس نتیجہ لارادۃ مخیرہ، کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو ہدف جس کی طرف یہ پوری کائنات جا رہی ہے، یہ کسی اختیار کرنے والے ارادے کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی یہ خود بخود ہو رہی ہے، کسی کے کرنے اور کسی کے ارادے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ اس کی کتاب منطقیت الکائن الحی کا جواب کی عبارت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جدلی منہج دعویٰ کرتا ہے، اپنی گمراہی کی مضبوطی پر دعویٰ کرتا ہے، کائنات کی موجودگی، کائنات کے جو مظاہر ہیں، اس کی دقتیں اور مضبوط نظام کے باوجود اس میں عجیب و غریب جو تناسق اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اس کے برخلاف یہ اپنی اس گمراہی کے سلسلے میں اپنے اس جدل پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو طاقت، حرارت کی طاقت، ہم نباتات کے خلیوں کے اندر حرارت کی طاقت کا خزانہ اکٹھا کرنے کا قدرتی نظام دیکھ رہے ہیں، یہ کسی کا عمل، کسی کی تدبیر نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس درخت کی ذاتی اسٹریٹجی ہے۔ اب اس کی ذاتی اسٹریٹجی اور پالیسی ہے، حکمت عملی ہے، جو زندگی کے قانون کے تابع ہے۔ اس دنیا میں جو زندگی چل رہی ہے اس قانون کے مطابق درخت کے اندر خود یہ صلاحیت پیدا ہو گئی جو طاقت کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور پھر زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، لیکن اس پر تبصرہ بڑا پیارا کیا انہوں نے، صاحب کتاب نے، کہ یہ مادہ پرست لوگ جو ہیں یہ حق کے دروازوں پر پہنچتے ہیں، اپنی تحقیقات کے ذریعے سے جو معلومات حاصل کرتے ہیں اس کی بنیاد پر حق کے دروازوں تک پہنچتے ہیں، پھر اس سے خوف زدہ ہو کر اور اس کا انکار کر کے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی مثال قرآن کے الفاظ میں یہی ہے جو انہوں نے یہاں نقل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص جس نے آگ کو روشن کیا، آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو روشن کر دیا، اپنے ماحول کو، ما حولہ، ہم اردو میں ماحول جو بولتے ہیں یہ ما اور حول عربی کا مجموعہ ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب آگ روشن ہو کر اپنے گرد پیش کو روشن اور اجالے سے منور کر دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو، ان کے نور بصیرت کو دیکھنے کی قوت، صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ابھی اندھیرا تھا،
اندھیرے کی وجہ سے کچھ سجھائی نہیں پڑ رہا تھا. اب آگ جلائی، روشنی ہوئی. جب روشنی ہو گئی خارجی طور سے تو ان کی آنکھ کی بصارت اور روشنی یا اجالا چلا گیا. ہاں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر اس نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. پہلے اندھیرا تھا تو آگ میں روشنی جلائی، خود روشنی کر دی اور خود اندھا پن اختیار کر لیا یا اندھے ہو گئے. یہی حال ان مادہ پرستوں کا ہے کہ تحقیقات کی، علم کا حصول کیا، ہاں، مادہ کے سلسلے میں، کائنات کے مظاہر کے سلسلے میں بڑی گہری معلومات حاصل کی. ان گہری معلومات سے صحیح نتیجہ اخذ کر کے اللہ کی قدرت، الوہیت، ہاں، اور اس کی تدبیر کے نشانات سمجھ کر اس کے وجود اور قدرت کاملہ پر ایمان لانے کی بجائے روشنی جب ہو گئی تو خود اندھے بن گئے، اس کا انکار کر دیا، دروازے تک حق کے پہنچ کر اس سے دور بھاگ گئے. اب دوسرا طریقہ یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا عقلی تجزیہ جو تھا اس پر تبصرہ کیا. دوسرا نمبر ہے کہ تخلیق اصطناعی، یعنی مصنوعی طور پر چیزوں کو پیدا کرنا، بنانا. ہاں، مصنوعی طور پر، اصطناعی طور پر بنانا. اس کے ذریعے سے، اس راستے سے جو وہ الہاد اختیار کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے الہادی عناد اور ضد کا، یہ الہادی ضد پر مبنی ان کے منہج کا لازمی تقاضا ہے. یہ اس سے جڑی ہوئی چیز ہے جو انہوں نے الہاد کا طریقہ اختیار کیا. ہاں، اس کے منہج کا یہ لازمی حصہ ہے کہ وہ اپنی بناوٹ، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے استدلال کرے. کہہ رہے ہیں کہ وَتَتَمَثَّلُ فِي مُحَاوَلَةِ إِثْبَاتِ نَظَرِيَّةِ التَّخَلُّقِ الذَّاتِي، کہہ رہے ہیں کہ اس کا مظاہرہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ ذاتی طور سے کسی چیز کے بن جانے، پیدا ہو جانے کو ثابت کرتے ہیں. ہاں، اس کی کوشش جو ہوتی ہے، کائنات میں چیزیں بذات خود بن گئی ہیں، اب ان بنی ہوئی چیزوں میں ہاں طبیعی اور قانون قدرت کے تحت جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، اس میں کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی دخل اندازی سے انسان کچھ چیزوں میں تصرف کرتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں اور الگ الگ شکلیں اختیار کرتی ہیں. بہت ساری جیسے مٹی ہے، لکڑی ہے، ہاں، اس کو انسان کاٹ کے، چھانٹ کے، تراش کے، خراش کے بہت کچھ شکل و صورت دیتا ہے. تو کائنات اپنے نظام کے تحت ایک چیز بنا رہی ہے، ایک بناوٹ خود سے بن رہی ہے. اب اس میں مداخلت کرتا ہے انسان، اور انسان مداخلت کر کے اس کو مزید کچھ نئی شکلیں دیتا ہے اور بناوٹ اختیار کرتا ہے. تو انسان کی یہ تخلیق اصطناعی، مصنوعات کا بنانا، ہاں، کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے انسان ایسا کر سکتا ہے کہ ان کے اندر سے کوئی زندہ مادہ حاصل کرے، نکالے ان کائنات کے اجزاء میں سے. کہہ رہے ہیں کہ وَفِي رَأْيِهِمْ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ، ان کی رائے میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان زندہ مادے کو بنا سکتا ہے یا کسی ایسے وجود کو بنا سکتا ہے جو زندگی کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں. ہاں، آج کل جدید سائنس میں کلوننگ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ انسان کے خلیے میں موجود جو آخری ایک کہتے ہیں کہ انسان کا جز ہے، ہاں، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک انسان کے خلیے میں اس انسان کے پورے جسم اور پورے وجود کا پروگرام موجود ہوتا ہے. اس خلیے کو لے کر اس کی کلوننگ کر کے ایک پورا انسان ہو بہو یا پورا وجود جانوروں پہ تجربہ کیا گیا، بھیڑیے پہ کچھ سالوں پیشتر. دنیا میں ابھی اس پر پابندی عائد ہے، ہاں، اور اس کی وجہ کچھ وجوہات بھی بیان کی جاتی ہے قانونی اعتبار سے کہ اس میں بہت سارے مضرات اور نقصانات ہیں. تو اب یہ جو کلوننگ کی، کچھ لوگ اس سے استدلال کریں کہ دیکھیے انسان نے خود بنا دیا، پیدا کر دیا. کیا کلوننگ کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان خالق ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلوننگ کے لیے جس مادے اور خلیے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو جس ماحول میں پرورش اور بود و باش یا اس کو بڑھانے کے لیے جو کچھ دیا جا رہا ہے، وہ سارے اجزاء، ساری چیزیں تو قدرت نے پہلے سے پیدا کی ہے. انسان نے ان مادوں کو عدم سے وجود نہیں بخشا. انسان جن چیزوں کو بنا رہا ہے وہ اس کائنات میں بکھری ہوئی موجودات کا ہی استعمال کر کے بنا رہا ہے. اور جب یہ چیزیں موجود نہیں تھی اور موجود ہو گئی، اس کا مطلب ان کو پیدا کرنے والی ذات نے ان چیزوں کو عدم سے وجود دیا. دونوں میں بہت فرق ہے، بنیادی فرق ہے.
اور پھر انسان کے ذہن و دماغ کو یہ صلاحیت بھی اسی ذات نے دی جس نے اس کائنات کو وجود دیا اور کائنات میں پنپنے کی صلاحیت عطا کی، زندگی کی صلاحیتیں اور اوصاف عطا کی۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان یہ ثابت ہو گیا ان کے مطابق، جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کسی زندہ مادے کو یا کسی ایسے وجود کو تشکیل دے سکتا ہے، بنا سکتا ہے جس میں زندگی کی صفات ہوں، تو یہ اس بات پر دلیل بنتی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ طبیعت یا قدرت کا جو نظام جاری ہے، اس نظام سے خارج کسی قدرت اور کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا الہادی نظریہ ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی غیر عقلی، غیر فطری، غیر سائنسی اور قرآن و حدیث اور مذہبی دلائل کے تو بالکل خلاف ہے، ہر چیز کے خلاف ہے۔ آگے اس کا جواب خود ان کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی یہ کوشش ہے، اور یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے، یا اپنے نظام کے چلنے کے سلسلے میں کائنات کا وجود کسی ذات کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی، لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا ثابت کرنے کے لیے ایسے یہ عاجزی کے پتلے انسان اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے کچھ تجربات کیے، ملحدین نے، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو زندہ وجود کو ڈھالنے کے لیے، بنانے کے لیے ایسا ماحول بنانا چاہا جو اس کائنات میں، اس زمین پر زندگی کے ظاہر ہونے سے پہلے اس زمین کا ماحول سائنسی اعتبار سے جانا گیا۔ یعنی دنیا میں جب انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو دنیا کا کیا ماحول تھا، یہاں کا ایٹماسفیئر، آب و ہوا، ہاں، اور گیسز اور مختلف اجزاء جو یہاں دنیا میں زمین پر پائی جاتی تھی، اور جس ماحول میں انسانی زندگی کا یا دوسرے حیوانات اور نباتات کی زندگی کا وجود ہوا، تو اسے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وجود خود بخود ہو گیا، بہت سارے ان دانشور ملحدین نے، بے دین لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو ثابت کریں۔ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مخصوص قسم کے برتن لیے، سائنسی اور تجرباتی برتن، مرتبان وغیرہ، ہاں، اور اس میں انہوں نے زندگی سے پہلے دنیا کے، انسانی زندگی کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں جو ماحول تھا اس ماحول کو کریٹ کرنے، بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، اب ان برتنوں کو انہوں نے مختلف قسم کے گیسز اور بخارات سے بھرا، ہاں، پھر اس میں کیمیائی مرکبات سے بہت تیز قسم کے گویا ہیجان پیدا کیا، اس میں کہ وہ تیزی سے بونڈر چلے، اس میں بھنور کی طرح اس میں تیزی سے چکر ہو ان گیسز اور بخارات کے اندر، کیمیائی مادوں کے ذریعے، کیمیائی مرکبات کے ذریعے، اور پھر اس کے اندر جو ہے انہوں نے بجلی کے کرنٹ ڈالے، صواعق الکہرباء، بجلی کا کرنٹ اور بجلی کا جھٹکا وہ ڈالا۔ اسی طریقے سے الیکٹرو میگنیٹک شعائیں، ہاں، اشعۃ فوق البنفسجیہ، الیکٹرو میگنیٹک شعائیں، یہ شعاع سورج کی روشنی میں یہ الیکٹرو میگنیٹک شعائیں ہوتی ہے جو انسان کو، نباتات کو قوت فراہم کرتی ہیں، اور اس کی تفصیل آپ سائنس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو الیکٹرو میگنیٹک شعائیں بھی اس میں گزاری، ایسے تجربات کیے گئے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق مالک نہیں ہے، ان ملحدین نے یہ تجربہ کیا کہ دیکھیے یہ جو مادے ہیں، کائنات میں بکھرے ہوئے اجزاء اور چیزیں موجود ہیں، یہ پہلے سے خود بخود وجود میں آ چکی ہیں، اور ان کے وجود کے مختلف تقاضوں اور حالات کی بنیاد پر مختلف اجزاء یا موجودات یا مخلوقات پیدا ہوتی چلی گئی خود بخود، بغیر کسی قوت مدبرہ اور خارجی قوت کے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ ایک برتن لیا، اس میں پہلے کے جیسا ماحول بنایا، اس ماحول کو بنانے جیسا کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسی گیسز تھی، فلاں فلاں کیمیائی مادے تھے اور یہ تھے، اور ان چیزوں کے ملاپ سے ان کے اندر اس طریقے کا جب کرنٹ اور زندگی کے تقاضے پیدا ہوئے تو وہ زندہ وجود بن گئے۔ ایسا ماحول بنایا ڈبوں میں، برتنوں میں، لیکن ان کی پوری کوششوں کا نتیجہ اور اس قسم کے جتنے بھی ٹیسٹ، امتحانات، تجربات کیے گئے، ہاں، وہ سارے کے سارے، ہاں، یہ
وہ مشتمل تھے انہی مرکبات پر جو معمول کے مطابق دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جن مرکبات کا انہوں نے استعمال کیا، ہاں، کہ مٹی میں یہ اجزاء پائے جاتے ہیں، انسان کے جسم میں بھی پائے جاتے ہیں، ہوا میں، شعاع میں، سورج کی شعاؤں میں، ان ساری چیزوں کا استعمال کیا تو یہ معمول کے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود ان چیزوں نے، ان کیمیائی مادوں نے کہیں بھی کبھی کسی تجربے میں زندگی کے اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کیے، ان کے اندر زندگی نہیں آئی۔ پہلا سوال اور اعتراض ہمارا یہ ہے کہ آپ جن مادوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نے کہاں سے لایا، وہ بنانے کے لیے، اس ماحول کو دینے کے لیے؟ یہ دنیا کی کون سی منطق اور سائنس اس بات کو قبول کرے گی کہ یہ مادے، یہ چیزیں خود بخود بن گئیں، ان کو کسی قوت مدبرہ نے، قادر مطلق ذات نے نہیں بنایا؟ کوئی چیز، سائنس اس بات کو کیا قبول کرے گا کہ کوئی فعل بغیر فاعل کے ہو جائے، کوئی مصنوع بغیر صانع کے بن جائے؟ بالکل منطقی اور عقلی بات، سائنسی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو اس کام کا کرنے والا ہے، بغیر کام کرنے والے کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے پہلا ہی مقدمہ غلط قائم کیا۔ اب دوسری بات مان بھی لیں تو اب اس دعوے کے ثبوت کے لیے آج صدیاں گزر گئیں اور یہ کوشش انہوں نے کر ڈالی، آج جدید سے جدید آلات کو استعمال کرنے کے باوجود اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے اور کسی زندہ وجود کو اس طریقے سے تشکیل نہیں دے پائے، بنا نہیں پائے۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان نہ پہلے کبھی اس بات پر قدرت رکھ سکا اور نہ مستقبل میں اس بات کی طاقت اور قدرت رکھے گا کہ اپنے تجربات اور اپنی آزمائشوں میں اور زبردست ٹیکنالوجی کی کامیابیوں کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے سلسلے میں سنت کو، اللہ کے قانون کو بدل دے۔ انسان کے بس میں یہ ہرگز نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ مستقبل میں ہوگا، اور نہ ہی انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ کسی نباتاتی مادے یا کسی حیوانی وجود کو بنا لے ہوئے پیدا کر سکے، ایسے وجود کو جس کے اندر زندگی کی صفات موجود ہوں، جو زندگی کی صفات سے متصف ہو۔ انسان ہرگز تمام آلات اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ کسی نباتات میں سے کسی پودے کو یا حیوانات میں سے کسی بھی جاندار کو وجود دے دے جس کے اندر زندگی نہ ہو، اس کے اندر زندگی ڈال دے۔ کلوننگ میں بھی باہر سے زندگی انسان نے نہیں ڈالی، وہ زندہ وجود سے لیا ہوا مادہ ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین رہے۔ تو کہا ذالک لانہ لا یکسب من العلم الا ما، یہ اس وجہ سے کہ انسان علم سے وہی چیز کما سکتا ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سکھایا، اور انسان اپنی قدرت کا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ تخلیقی صلاحیت والی عقل اسے عطا فرمائی اور جتنی کائنات کی طاقتیں اور قوتیں اس کے تابع بنائی، اس سے آگے انسان بڑھ نہیں سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی اور یہ طاقتیں جو انسان کے لیے کائنات سے مسخر کی گئی ہیں، انسان کے اندر موجود قدرت، اور اس قدرت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی مختلف چیزوں کو جو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، یہ یمکن للانسان ان یصدق، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ سورج کی طاقت اور اس کے علاوہ سمندر میں، خشکی میں، بحر و بر میں موجود چھپی ہوئی طاقتوں کو، درخت کی طاقتوں کو، حیوانات کی طاقتوں کو، یہاں تک کہ دقیق کائنات کے اندر موجود طاقتوں کو، جس کو نہ کمی طور پر شمار کیا جا سکتا ہے نہ نوعی طور پر، یعنی اس کی تعداد بھی نہیں گنی جا سکتی بلکہ اس کی قسموں کو بھی گنا نہیں جا سکتا، اور وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی طاقت کو اپنے اندر جمع کرنے کی صلاحیت ودیت کر رکھی ہے اور اسے زندگی کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت اور قوت ملی ہے۔ اب یہ جو انسان اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کر رہا ہے، یہ طاقت اور قوت کہاں سے آئی؟ وہی اس کا اس میں جواب ہے کہ اسی طاقت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا استعمال کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات، حیوانات میں جو سورج کے اندر، شعاؤں کے اندر جو حرارت کی قوت اور
جلنے کے مادے کے اسباب فراہم کر رکھے ہیں، آگ کی صلاحیت جو پیدا کی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے دی ہے، بس اسے استعمال کرنے کی صلاحیت اس کو دی گئی ہے۔ اس استعمال کرنے کی صلاحیت کو بنیاد بنا کر کہہ رہا ہے بندہ کہ میں استعمال کرنے والا نہیں ہوں، میں بنانے والا ہوں یا بنا سکتا ہوں، آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکا اور صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکے گا۔ کہہ رہا ہے وَمِن طَبَائِعِ الْحَیَاۃ، اور انسان کی زندگی کے مزاج میں، اس کی طبیعت اور خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ وہ قوانین طبیعیت، قدرت کے قوانین کو استعمال کرتا ہے اپنے زندگی کے مقاصد، اپنے وجود کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، کائنات کے مختلف اجزاء کو اپنے اہداف، وجودی اہداف اور وظیفی اہداف، اپنے کاموں اور اپنے وجود کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فَتَأْخُذُ مِنَ الْمَاءِ، چنانچہ وہ پانی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی ضروریات کے سامان لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، وَمِنَ، اور زمین کی معدنیات سے اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوا کے جو اجزاء اور گیسز ہیں، غازات، بخارات، ان کا استعمال کرتا ہے، سورج کی جو حرارت ہے اس سے توانائی اور اپنی ضرورت کے سامان کو استعمال کرتا ہے، روشنی کو حاصل کرتا ہے سورج کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے اس کے جسمانی اور عضوی مادے بنتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں اور زندگی پا کر نشو و نما حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسی سے بڑھتے جاتے ہیں، پھر اس سے مزید توالد ہوتا ہے، اولاد اور نسل در نسل بنتی ہے، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی مسخر کرتے ارد گرد میں فراہم کر دی ہے، اور وَلَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ التَّرْكِيبُ الْحَيَاتِي، اب یہ ممکن ہی نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زندگی کی یہ ترکیب، زندگی کا یہ نظام بس یوں ہی سا ہو، خود بخود وجود میں آ گیا ہو، یا یہ مادے بذات خود اپنی تشکیل پانے کے بعد لازمی طور سے مختلف شکلیں اختیار کرتے گئے اور ضرورتوں کا سامان بنتے گئے، یہ خود سے ہوتے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تخلیق کی بہت ہی دقت پائی جاتی ہے، گہرائی اور باریکی پائی جاتی ہے، اسی طرح کام کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے سلسلے میں انتہائی گہرا نظم و نسق اور ایک دوسرے سے ربط پایا جاتا ہے، اور انتہائی مقصدیت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے ہر وجود میں، ہر چیز میں، ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی مقصدیت نظر آتی ہے، جو کہ بغیر کسی علیم و حکیم ذات کی تدبیر کے نہ حاصل ہو سکتا ہے نہ مکمل ہو سکتا ہے۔ لا يحصل ولا يكمل، کہا کہ نہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کامل ہو سکتا ہے بغیر کسی علیم و حکیم ذات کی تدبیر کے۔ کتنی صاف سیدھی اور صریح بات ہے، صریح نتیجہ ہے یہ جو انسان کی عقل کو بنیاد بنا کے الہاد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اپنی عقل کو، انسان کو جو اللہ نے عقل دی، اس عقل کی بنیاد پر کائنات کی جن چیزوں کو مسخر بنایا، ان کو استعمال کر کے انسان زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے، اور ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ہر وجود اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اور انسان اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اس زبردست نظام سے اپنی اپنی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور ہر چیز یہاں مخلوقات میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہی ہے، ایک دوسرے کو مدد پہنچا رہی ہے، ایک انتہائی گہرا اور زبردست نظم و ضبط اور باہمی ربط نظر آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْتَمِرُّ الْعِنَادُ لِلْحَدِي، لیکن الہادی اور علمانی، لادینی اور الہادی اناد، ضد جو ہے وہ برابر اپنے استکبار میں، اپنی اکڑ اور اپنے انکار میں، حق کا انکار کرنے میں اڑی ہوئی ہے، وَلَكِنَّهُ بِقَدْرِ مَا يَتَسَاءَلُ، لیکن یہ اناد، یہ اکڑ اور یہ مخالفت، حق کا انکار جتنا بڑا ہوتا ہے، قرآن کا چیلنج اتنا بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جتنی قوت کے ساتھ الہاد، بے دینی اور حق کا انکار کرنے والے چیختے چلاتے ہیں، قرآن اسی زور شور کے ساتھ ان کو چیلنج کرتا ہے، ان کے سامنے چیلنج کرتا ہے۔ اور یہاں آخر میں انہوں نے مثال دی وَكَمَثَلِ حَيَّةِ موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ یا اژدہے کی بات، لاٹھی کا جو ان کو معجزہ دیا گیا تھا اور وہ حیہ بن جاتا تھا، موسیٰ کے حیہ کے، کہ یہ جتنے معاندین اس وقت تھے انکار کرنے والے، اب ان معاندین مخالفین نے موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ چیزیں
بنائی، اپنے جادو کے اثر سے پیش کی، جو کچھ بنائی اور جو کچھ تراشا، ان سب چیزوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سانپ نے نگل لیا، ہاں، تاکہ یہ ان کی جھوٹی دلیلیں، کمزور دلیلیں جھٹلانے والوں کے منہ پر واپس پلٹ جائے، ان کے گال پر تماچا بن جائے خود ان کی دلیل۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سانپ کی لاٹھی جب سانپ بن کر جب جادوگروں کے شعبدے کو نگل گئی تو سارے جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ معجزہ ہے اور یہ موسیٰ سچے رسول ہے۔ یہی حال قرآن کی تمام دلیلوں کا ہے منکرین حق اور ملحدین کے لیے، کہ آپ جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جادوگروں کے پیش کیے ہوئے لاٹھی ڈنڈوں کی طرح ہے، اور قرآن نے جو چیلنج کیا ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کھل کر، سانپ بن کر کھلے طور پر ان سب کو اپنے اندر نگل لینے والا ہے۔ وَإِذَا بِالِاكْتِشَافَاتِ الْعِلْمِيَّةِ سَوَاءً، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سائنسی انکشافات کے ذریعے سے، چاہے وہ پوری بڑی لمبی چوڑی کائنات میں ہو یا کائنات کے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں اندر، جو اکتشافات علمیہ سائنسی اکتشافات ہیں، وَسَوَاءً فِي مُرَكَّبَاتِ الْمُتْقَنَّةِ الَّتِي تَسْتَهْلِكُ الطَّاقَةَ، چاہے ان مرکبات جس کو انہوں نے عربی میں متکندریہ کہا، یہ شاید کوئی اصطلاحی نام ہو اور سائنس کا بدلا ہوا نام، جو کہ انسان کے بدن، انسانی بدن میں جو خلیے ہوتے ہیں ان کے اندر کی طاقت کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، وہ صلاحیت ہو، یا یخذور یعنی سبز مایہ جو نباتات کے اندر، درختوں کے خلیوں کے اندر، سبز درختوں کے اندر کے خلیوں میں طاقت کو جمع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہوا، پانی، مٹی وغیرہ سے حاصل کی ہوئی غذا کو زندگی کا جز بنانے کی جو طاقت ہے، درخت کے اندر ان چیزوں کو استعمال کر کے طاقت کا خزانہ کرنے کی اور آگ کے ایندھن کی جو صلاحیت ہے، اور دونوں چیزیں ایندھن بن کے انسان کے جسم کے اندر حرارت اور توانائی دے رہی ہیں، درخت کے اندر زندگی دے رہی ہیں، اور پھر یہ درخت مختلف ایندھن کی شکل میں انسان کو محروقات کی شکل میں الگ الگ چیزیں دے رہا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حق کی تائید کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس علم کے ذریعے آپ غور کریں تو یہ علم کو آیت کریمہ کے اس معجزے کو ثابت کرتا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، کہ بھلا بتائیے وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کو دو صورتوں میں یہ اس قرآن کے معجزے کو ثابت کرتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے ذریعے سے استدلال، التی تعجز علم العلماء، جو دنیا کے تمام علماء کے علم کو عاجز بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے علم کی ایسی وسعت ہے۔ نمبر دو کہ تحدی کی یہ شکل جو کہ مستکبرین، ملحدین، اکڑ کرنے والے الہاد پرست لوگوں کی ثقافت کمقلی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کہ ان کی اتنی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے ان کے اندر کہ ایک درخت کو وہ پیدا کریں جس سے وہ اپنے نور اور نار کو حاصل کر سکے، روشنی کو اور آگ کو حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی پیدائش، یہ ہے اللہ کی بناوٹ۔ فَأَرُونِي مَا خَلَقَ اللَّهُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا مجھے بتاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، انہوں نے کچھ نہیں کیا پیدا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ نے تبصرہ کیا کہ بلکہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یہاں یہ کتاب اور اس پہ اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے پیش کیا وہ ختم ہوا۔ آخری میں خلاصے کے طور پر کہا، میں چند جملوں میں اسے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں پر تدبر ہمیں جو ہے آگ کے سلسلے میں بتاتا ہے کہ آگ سے سے استدلال کرتے ہوئے قرآن نے ہم کو یہ سمجھایا، بتایا، چیلنج کی شکل میں، دلیل کی شکل میں، غور و فکر کی دعوت دے کر کہ اگر ہم اس آگ پر علمی سائنسی اعتبار سے غور کریں، اس کے وجود پر غور کریں، اس کے فوائد اور مصلحتوں پر غور کریں، تو یہ ہمیں نہ صرف آگ بلکہ اس طریقے سے غور کرنے پر کائنات میں اور ہمارے نفس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی نشانیاں موجود ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہیں، جو گواہی دیتی ہیں یہ نشانیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، قرآن کریم سچ ہے، اور یہ کہ بعث یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔
اور اسی ضمن میں ہم کہیں گے کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول برحق ہے۔ اس کے بعد دوسرے دو تین کئی لائنوں میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے سامنے اس معجزے کو پیش کرنے کے جو پہلو ہم نے ہمارے سامنے آئے، ہم نے پیش کیے، اور اس میں حتی الامکان اختصار سے کام لیا۔ اس کی تفصیلات مزید کچھ گوشوں کو اجاگر کرے گی، لیکن آخری ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ لقد آنسنا فی آیات النار نورا فالتمسنا، ہم نے نار کی آیتوں میں نور کو پایا۔ نار کی آیتوں میں یعنی قرآن میں موجود نار، آگ سے متعلق جو آیتیں ہیں اس میں نور یعنی نور ہدایت کو ہم نے پایا۔ فلتمسنا ہو تو ہم نے اس کی جستجو کی، اس کا تتبع کیا، اس کو غور کیا۔ وَإِذَا بِهِ يَشِعُ بِالْحَقِّ السَّاطِعِ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے ذریعے سے اس نار نے نہ صرف جو نار ہم کو آگ روشنی دیتی ہے، یہ آیت نار ہمارے لیے کھلے ہوئے حق کو روشن کرتی ہے اور ایک زبردست معجزہ اعجاز قاہر غالب معجزے کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس کے ادراک سے دنیا کے لوگوں کی عقلیں عاجز اور قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب قلم ہو جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ ابحر، اور سمندر جس کے بعد 7 سمندر اور اس کے مددگار ہو جائیں یعنی اس میں بڑھا دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو دنیا کے سارے درخت قلم بن کر اور یہ سمندر اور 7 سمندر مل کر روشنائی ہو جائیں، یہ سب مل کر اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بیان کریں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ عزیز غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں ان کی یہ کتاب افرأیتم النار التی تورون اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معجزے کو سمجھنے اور اس سے اس کا جو مقصد ہے پروردگار کے بیان کرنے کا، اس مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس بات کی قدرت دے کہ آج دنیا جو سائنس اور تحقیقات کی دیوانی ہے اور اس بنیاد پر چیزوں کو پرکھنے ماننے کی کے مزاج سے کی خوگر ہوتی جا رہی ہے، ہم ان کے اس مزاج کے، ان کے اس زبان میں ان کے سامنے یہ پیش کر سکے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کتاب میں پیش کردہ مثال کے مطابق مسلمان قرآن کے پیش کردہ آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی طرح ہوگی جو موجودہ دور کے تمام جادوگروں کے جادو اور شعبدے کو نگل لے گی، اور سب کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا، وقت کے جتنے بھی سائنٹسٹ اور جادوگر ہیں سب کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم قرآن کے نازل کرنے والے صاحب کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے والی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔